لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین نیب کی تقرری کی منظوری دے دی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان اتفاق رائے کے بعد چیئرمین نیب کی تعیناتی کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی بطور چیئرمین تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے کہا تھا کہ میں نے کچھ دن پہلے استعفیٰ دیا تھا اور مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ میں شرائط کے ساتھ کام جاری نہیں رکھ سکتا، میرا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے اور ہمارا اختتام اچھے موڑ پر ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، میری بھی ان کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے رواں برس عازمین حج کے لیے کرایوں کا اعلان کر دیا۔ قومی ایئر لائن نے رواں برس حج کے لیے فلائٹ آپریشن اور پرائیویٹ حج کرایوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق قومی ایئر لائن 21 مئی سے 2 اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی۔ پرائیویٹ حج کے تحت ساؤتھ ریجن، کراچی، کوئٹہ، سکھر اور حیدرآباد سے جانے والے عازمین کے لیے فی مسافر کرایہ $870 سے لے کر $1180 تک ہوگا۔ نارتھ ریجن، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور دیگر شہروں کے لیے $910 سے $1220 کرائے مقرر کیے گئے ہیں۔ ممکنہ طور پر سرکاری حج کے تحت جانے والے عازمین کے کرایوں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی، جو $3,10,000 سے لے کر $3,30,000 متوقع ہے۔ پی آئی اے ممکنہ طور پر 38,000 سے زائد عازمین کو حجاز مقدس پہنچائے گی۔ پی آئی اے اپنے حج فلائٹ آپریشن جدہ اور مدینہ کے لیے بوئنگ 777 اور ایئر بس 320 استعمال کرے گی۔ رواں برس پاکستان سے 1,80,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رضاکارانہ طور پر اپنے اور اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر کر دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اہل خانہ کے اثاثے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق کینال روڈ لاہور میں پرانا گھر کرائے پر دے رکھا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں 4,13,30,856 ہیں۔ ایک فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ میں 41 لاکھ روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملکیت میں 2 کاریں اور ایک گاڑی ہے۔ دستاویزات میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مجھے سرکاری طور پر 2 کاریں، 600 لیٹر پیٹرول ملتا ہے۔ وزارت داخلہ کے اجازت نامے کے باوجود ممنوعہ اسلحہ رکھنے سے انکار کیا۔ بطور جج سپریم کورٹ 300 ملکی مفت کال منٹس ملتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دستاویزات میں کہا ہے کہ میری اہلیہ سرینا عیسیٰ میرے زیر کفالت نہیں، وہ برطانیہ اور پاکستان میں اپنے الگ ٹیکس گوشوارے جمع کراتی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کوئی پلاٹ نہیں لیا۔ انہوں نے بطور جج سپریم کورٹ کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سرکاری پلاٹس کی آفرز ہوئیں جو انہوں نے ٹھکرا دیں۔ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سال 2018 میں آمدن 1,51,13,972 روپے تھی۔ انہوں نے سال 2018 میں 22,916 روپے ٹیکس ادا کیا۔ پاکستان سپر لیگ 8 میں لاہور قلندرز نے ایک اور فتح اپنے نام کر لی۔ ملتان سلطانز کو 21 رن سے شکست دے کر اپنی ٹاپ پوزیشن کو مزید مضبوط کر لیا۔ رضوان 11 181 رنز ہدف کے تعاقب میں 159 رنز بنا سکی۔ لاہور قلندرز کے 181 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز ہی بنا سکی۔ کیرن پولارڈ 39 اور محمد رضوان 30 رنز بنا سکے۔ شان مسعود 19، اسامہ میر 17، رائلی روسو 12، ڈیوڈ ملر 1، خوشدل شاہ 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انور علی 17 اور عباس آفریدی 4 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ لاہور قلندرز کی جانب سے راشد خان نے 15 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ زمان خان، حارث رؤوف، سکندر رضا اور حسین طلعت نے ایک ایک شکار کیا۔ اس سے قبل پی ایس ایل 8 کے 20ویں میچ میں لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ملتان سلطانز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنا ڈالے۔ کراچی کے علاقے پی ای سی ایچ سوسائٹی میں کشمیر روڈ پر کار پر ٹارگیٹڈ فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جسے پولیس نے مقدمے کی کارروائی کا حصہ بنا لیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کلاشنکوف بردار ملزمان کو گاڑیوں کے بیچ موٹر سائیکل پر دندناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 میں سے ایک ملزم نے کار پر کلاشنکوف سے انتہائی قریب سے فائرنگ کی۔ واردات میں ملوث ایک ملزم موٹر سائیکل پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے ملزم نے موٹر سائیکل سے اتر کر اطمینان سے کار پر گولیاں برسائیں۔
वारदात के बाद दोनों मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। अपनी लगाई हुई हर ईंट से जिंदगी की उम्मीद जगाएं। मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची बनाए। लाहौर और पेशावर में कामयाब प्रोजेक्ट्स के बाद आइए पाकिस्तान के तीसरे और सबसे बड़े शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल कराची की तामीर के लिए अपना अपना हिस्सा डालें। फंड रेजिंग गाला डिनर 17 मार्च शाम 7 बजे टेरेस ऑन द पार्क पर मुनक्किद होगा। अली अजमत आवाज का जादू जगाएंगे। डिनर विल बी सर्व्ड। परचेज योर टिकट ऑनलाइन। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। अपने हिस्से की नेकी कमाओ। मिलकर शौकत खानम कराची बनाओ।